صليا ومسلما اما بعد قابل سر توقیر و تعظیم اساتذہ اعظام، مہمانان کرام اور میرے ہم مشن رفقائے اعظام، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک انتہائی حساس موضوع پر کچھ دیر لب کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ وہ موضوع قضیہ فلسطین کی ایک جھلک ہے۔ فلسطین یعنی ایک دائری درد و الم کی، ایک داستان عظیمت و استقلال کی، ایک تاریخ جفاکشی و مردانگی کی۔ کتنا عزیز اور لذیذ ہے فلسطین کا تذکرہ، کتنی تلخ اور تکلیف دہ ہے اس کی صورت حال۔ فلسطین کے بارے میں کیا کیا تذکرہ کیا جائے، وہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی 6 آیتوں میں بابرکت سرزمین کہا، ارض مقدس کہا، اس کے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، جسے قبلہ اول بنایا گیا، جہاں انبیاء اکرام علیہم السلام بسائے گئے، وہ حضرت اسحاق اور یعقوب کی جولان گاہ، وہ حضرت داؤد اور سلیمان کی شان و شوکت کا گواہ، وہ رزم و بزم کی سرزمین، وہ حضرت مریم کی پاک طہارت و پاک دامنی کا امین، وہ حضرت عیسیٰ کی سرگرمیوں کا مرکز علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو پیغمبر خاتم النبیین کی معراج کی منزل، منصب امامت انبیاء کا جشن دید، وہ مجاہدین کا نقل تمنا، وہ عدل فاروقی کی دلیل اور عہد عمری کا محضرنامہ، اجداد کی امیدوں کا مرکز اور اسلامی برکت سے معمور، اس کی مسجد 3 اہم مساجد میں سے ایک، اس کے باشندے عظیمت و اخلاص کے پیکر، اس کی خواتین صبر و شجاعت کا کوہ ہمالیہ، اس کے بچے شعلہ اور شبنم کے آمیختہ، اس کے مرد میدان بھی اور مرد قرآن بھی، بزم کی شمع اور رزم کے فولاد بھی۔ سامعین بزم، قصہ مختصر یہ کہ اس سرزمین کو دشمنوں کی نظر لگ گئی۔ ایک غدار، عہد شکن، ظالم و جابر قوم یہود کو وہاں بسانے کے ارادے نے فلسطین کی رونق چھین لی۔ یہودیوں کو ان کے گندے اخلاق اور کردار کی وجہ سے دنیا کے ہر ملک سے بھگایا جا رہا تھا۔ ہٹلر نے جرمنی میں اس کی نسل کشی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ بالآخر مسلمانوں نے ہی کچھ یہودیوں کو پناہ دی، انہیں بچایا، کھانے کو کھانا اور رہنے کو گھر دیا، مگر یہ غدار قوم اپنی عادت کے مطابق تمام تر احسانات فراموش کر گئی۔ سازشیں ہوئی، منصوبے بنے، فلسطین میں یہودی حکومت قائم کرنے کا فارمولہ تیار ہوا۔ جس تنظیم نے اس جرم و ظلم کا بیڑا اٹھایا اس کو صہیونی تحریک کہتے ہیں۔ سلطان عبدالحمید ثانی رحمہ اللہ کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، ایمانی غیرت و حمیت سے لبریز خلیفے نے صاف منع کر دیا، تاریخ نے ان کے فیصلے کو محفوظ رکھا۔ سازشی سن 1947 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا اور 1948 میں یہودیوں کی حکومت قائم کر دی گئی، جس کو برطانیہ اور مغربی تمام طاقتوں نے فوراً تسلیم کر دیا۔ 1948 ہے اور آج کا دن ہے۔ یہودیوں نے کبھی کسی معاہدے، کسی قرارداد، کسی اپیل اور کسی قانون کا کوئی لحاظ نہیں رکھا۔ بڑی بے دردی سے قتل و غارت گری کی، نہ بوڑھوں کا خیال، نہ بچوں کا لحاظ اور نہ ہی بیماروں اور عورتوں پر کوئی ترس اور رحم۔ مکانات، مساجد، مدارس، اسکولز، ہاسپٹلز، دکانیں، بازار، قبرستان اور دیگر عوامی مقامات اور آبادیوں کو مکمل درندگی کے ساتھ تباہ کیے، انہیں جلایا، گرایا، برباد کیا۔ امت عربیہ اور اسلامیہ کے
اجتماعی ضمیر ہمیشہ یہودیوں کے ہر طرح کے مقابلے کو دینی حمیت اور شرعی اور وطنی ضرورت سمجھتا رہا۔ کئی ایک جنگیں ہوئی، 1948 کی جنگ، 1967 کی جنگ، 1973 کی جنگ، عرب دنیا اور مسلم دنیا متحد رہی۔ پھر منافقت کا دور شروع ہوا، مسلم حکومتوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کیا، امریکہ نے اپنی خدائی پر مسلم حکمرانوں سے بیعت لی۔ امریکہ کے نیازمند آداب اطاعت بجا لائے۔ اس پوری مدت میں اسرائیل نے منہ چڑے غلام کی طرح امریکہ اور اقوام متحدہ کی کسی بات کو تسلیم نہیں کیا۔ رفتہ رفتہ مسلم آبادی سمٹتی چلی گئی، لوگ بھگائے گئے، نکالے گئے، عرصۂ حیات تنگ کیا گیا۔ مایوسیوں کے نہ ختم ہونے والے سلسلے نے فلسطینی قوم کو یقین دلایا کہ مزاحمت ہی حل ہے، مقابلہ کیا جائے گا، لڑا جائے گا، اور یہی آزادی کا واحد راستہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔